الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان کی 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں قرآن مجید میں آئی ہے اور احادیث طیبہ سے آج کی شب میں جاگنا، عبادت کرنا، رب العالمین کو پکارنا اور ان کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنا، اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضور نبی پاک رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم 15ویں شب شعبان کی پالو تو اس رات جاگو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ حاضرین محترم، شب برات کی فضیلت کے متعلق 2 باتیں عرض کر کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے پاس اس کی فضیلت کی اہمیت ہے، علم ہے، اسی لیے ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کے متعلق چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی ایک عام رات کی طرح ہے، اس میں جاگنے کی کوئی فضیلت حدیث پاک میں نہیں آئی۔ میں آپ کو احادیث سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ اور ہم اگر کسی سے یہ کہے کہ کوئی عمارت ہے، بڑی بلڈنگ ہے جس کے اندر 50-60 کمرے ہیں، اور آپ کسی ایک شخص کا نام لے کے کہہ دے کہ بھائی یہ بلڈنگ میں یہ شخص موجود ہے یا نہیں ہے، ذرا دیکھ کر آ جاؤ۔ آپ گئے دیکھنے کے لیے، تو جب آپ دیکھنے کے لیے گئے تو اندر داخل ہوتے ہی سامنے ٹھہرا ہوئے تھے، دیکھ کر آ گئے، بول دیے کہ بھائی موجود ہے، کیونکہ سامنے نظر آئے اور آپ نے کہہ دیا۔ اب اگر نظر نہ آئے تو کیا کریں گے؟ ایک کے بعد 2 کے بعد 3 پورے 50 کمرے آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ ہے یا نہیں ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اندر گئے ہے نہیں دیکھ کر آؤ، تو وہ دیکھنے کے لیے پورے 50 کمرے تلاش کر کے اس کے بعد کہنا پڑے گا نہیں ہے۔ اور اگر نظر آ گیا تو داخل ہوتے ہی سامنے نظر آ گئے، یا فرسٹ فلور پہ نظر آ گیا، دوسرے کمرے میں نظر آ گیا، تیسرے کمرے میں، 10ویں کمرے میں نظر آیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ گیا۔
نظر نہ آیا کہنے کے لیے پورے 50 کمرے تلاش کرنا پڑے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے ہی شب برات کی فضیلت نہیں ہے کہنے کے لیے پورے کتب احادیث کو پڑھنا پڑے گا، بخاری بھی پڑھنا پڑے گا، ترمذی بھی پڑھنا پڑے گا، مسلم بھی پڑھنا پڑے گا، ابن ماجہ بھی پڑھنا پڑے گا، سنن بھی پڑھنا پڑے گا، جتنی کتابیں ہیں سب کچھ پڑھنا پڑے گا، جتنے ابواب ہیں اس کے سب پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد کہنا پڑے گا کہ نہیں ہے۔ تو جتنوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو وہ کم علمی کی دلیل ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ترمذی شریف میں اور باضابطہ طور پر امام ترمذی نے باب باندھا ہے کس کے بارے میں کہ باب ما جاء فضیلتی لیلۃ البراءۃ، کہ اس کا باضابطہ باب معنی چیپٹر، ایک باضابطہ ایک عنوان نہیں ہے، صرف ایک جو ہے عنوان نہیں بلکہ ایک پورے احادیث کا ایک باضابطہ باب باندھا ہے، اس کا باب کا نام رکھا گیا ہے کہ فضیلت لیلۃ البراءۃ۔ تو ایک حدیث دو حدیث نہیں، ابواب موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ فضیلت شب برات ہے اور رات میں جاگنا بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اب حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان فرماتی ہیں اچانک رات میں میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو جب نظر نہیں آئے تو فکر ہوئی، کیونکہ اہلیہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، بیوی ہے، ہر بیوی کو فکر ہوتی کہ میرے شوہر نہیں ہے بازو، ان کو فکر ہوئی تو فوراً مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہاں ہوں گے تو وہاں نظر نہیں آئے، تو بازو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں وہاں ٹھہرے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی رات یہاں آپ آئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج 15ویں شب ہے، اس شب میں اللہ پاک ہزاروں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، یعنی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کی تعداد۔ یہ بنو کلب کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں قبیلے تھے، یعنی گروپس تھے، الگ الگ خاندان تھے، قبیلہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے بنو کلب۔ بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ہمارے گھر میں ہم ایک بکری لا لیں اس کے بال گن نہیں سکتے، اپنے سر کے بال گن نہیں سکتے۔ تو فرمایا بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اتنی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کی مقدار کے لوگوں کو اللہ 15ویں شب شعبان کی دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کی فضیلت بیان فرمائے۔ اب یہاں ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلوں، جہاں اتنے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے، فرمایا ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ دوزخ سے آزاد نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، شب برات کے موقع پہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ مغفرت عام ہے، ہزاروں کو عام کر رہے ہیں، جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کو باضابطہ شارٹ لسٹ کر دیا گیا، ان کے نام کو علیحدہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، بولے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو بولے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا؟ تو فرمایا پہلا وہ شخص جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، جو مشرک ہے۔ فرمایا مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کا کیا معنی ہے؟ عزیزان گرامی، آج ہم لفظ شرک کو مختلف مقامات پہ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ کوئی چھوٹا سا کوئی کام ہوا تو شرک، یہ مت کرو، شرک وہ مت کرو، شرک ہمارے پاس عام زبان پہ آ گیا۔ شرک شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک اگر کرتا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، تو وہ مشرک ہے۔ اس کو شرک سے توبہ کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کر کر اللہ وحدہ لا شریک پر، اللہ آپ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ واحد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا کہ مالک ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیول کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، اور جب تک کہ یہ ایمان نہیں لایا تو فرمایا اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ ایسی مقدس شب میں محروم کر دے گا، اپنی بارگاہ سے باہر کر دے گا، اور اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کی رضا رحمت اس پہ نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ حاضرین محترم، ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ آج بہت سارے مقامات پہ ہم کو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کے نوجوان اپنی چند خواہشات کی خاطر، اپنی مرضی کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کے عیش و آرام کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے نظر آتے ہیں، بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے نظر آتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے ماں باپ ناراض اس کا خدا ناراض، جس کے ماں باپ راضی اس کا خدا راضی۔ جس کی ماں باپ سے کوئی بدتمیزی کر لیا، بے ادبی کر لیا، اس کی زندگی کا سکون ختم ہوگا، آرام ختم ہوگا، برکتیں ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی سے رحمتیں ختم ہو جائے گی۔ بظاہر چند دن کچھ نظر آتے جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، اللہ گناہ کا عذاب آخرت میں دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک گناہ جس کا عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی۔ صرف آخرت کا یہ سمجھے کہ بھائی ٹھیک ہے، دنیا تو ہم کو مل جائے گی، ہم آخرت میں دیکھ لیں گے۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ رکھے، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ آتا ہے ماں باپ کے معاملے میں، بڑا دلچسپ ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ادب نہیں کرتے ہوئے اور ماں باپ کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس موقع سے اس کو سن لے تاکہ ان کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جائے۔ ایک مرتبہ ایک ضعیف شخص اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلے گئی، آنکھ کی روشنی چلے گئی، تو بازو درخت پہ ایک کوا بیٹھا تھا، وہ کوا پکارنے لگا۔ تو یہ والد نے بیٹے سے، نوجوان بچے کو بلایا اور پوچھا، بیٹے یہ کون سا پرندہ پکار رہا ہے؟ آدمی جب بوڑھا ہو، بچہ بھی پہچان لیتا ہے آواز سے کہ یہ کوا پکار رہا ہے، کوئی بچہ بھی بولے گا نا یہ کون سے پرندے کی آواز ہے، لیکن والد نے پوچھا بیٹے یہ کون سا پرندہ پکار رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ کوا پکار رہا۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھنے کے بعد والد نے پھر بلایا، بیٹے ادھر آؤ، یہ کون سا پرندہ پکار رہا ہے؟ کہا ابا کوا پکار رہا۔ کچھ دیر وقفہ دے کر پھر انہوں نے پھر بلا کے پوچھا، بیٹے یہ کون سا پرندہ پکار رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کوا پکار رہا ہے۔ پھر بلا کے پوچھا کہ بیٹے یہ کون سا پرندہ پکار رہا ہے؟ جب سے بول رہا ہوں سنے نہیں آ رہا، کوا کوا بول، تو پھر پوچھتے جا رہے کوا پکار رہا ہے؟ پہلی بار بولے کوا پکار رہا ہے، دوسری بار بولا کوا پکار رہا ہے، تیسری بار بولا جب سے بول رہا ہوں کوا پکار رہا، سنائی نہیں دیتا۔ تو باپ نے بلا کے کہا بیٹے تھا تو چھوٹا تھا، تو نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ یہ کون پکار رہا، تو میں نے 100 مرتبہ تجھ سے کہا کہ کوا پکار رہا۔ اس وقت میں نے کبھی تجھ سے آواز بلند کر کے نہیں کہا، بار بار پوچھتا گیا تو بار بار تجھے سمجھاتا گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ فرماتے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو عمر عطا کرتے ہیں وہ مخلوق میں دوبارہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچے تھے ان کو سکھا سکھا کے ماں باپ بڑے کیے، اب ماں باپ ضعیف ہو رہے ہیں، ان کی ذہن پہ، فکر پہ، خیالوں پہ کمزوری آ رہی ہے، تو بار بار سوال کرے یا بار بار آپ سے کوئی چیز کہے تو جس طرح بچپن پہ ہم پہ ماں باپ رحم کرتے تھے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت لا کر اپنے والدین کی عظمت کرے، احترام کرے، ان کی فرمانبرداری کرے، ان کی بات کو ہمارے لیے ضروری سمجھے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے پوری عبادتیں ایک طرف رکھ دیا، ساری رات تو تہجد پڑھ لو،
ساری رات سجدے کر لو، آپ پوری رات عبادتیں کر لو، اگر ماں ناراض ہے تو جنت نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ ارشاد رسول اللہ ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں کو راضی کر لیا، جنت مل گئی، لیکن باپ کو ستایا ہے، جنت تو ملے گی لیکن داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت باپ جنت کے دروازوں سے بیچ کا دروازہ۔ آپ سارے گھر کے دروازے بند کر بیچ کے دروازے کو باہر سے لاک کرتے ہیں، سب کو اندر سے بند کرتے ہیں۔ باپ وہی بیچ کا دروازہ ہے جس کو باہر سے لاک ہے۔ اندر جانا ہے تو جنت کو 7 دروازے ہیں، لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک باپ راضی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، آج کی شب میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری سوچ فکر یہ ہے کہ اب مولانا کا بیان ختم ہوگا، ادھر پلٹ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اپنے رب کو پکاروں گا کہ پروردگار معاف کر دے، تو مالک پوچھے گا بندے میں تو پہلے آسمان پہ مغرب سے آ گیا ہوں اور ندا دے رہا ہوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا آ جا معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا آ جا رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا آ جا عطا کر دوں، سب کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن آج مغفرت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تیرا باپ اور تیری ماں راضی نہ ہو جائے، تو ان کو راضی نہ کر لے، اس وقت تک ملنے والی مغفرت نہیں ہے فرمایا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ دوسرا شخص ہے، تو ہمارے پاس وقت ہے۔ آج کا دور بڑا آسانیوں کا ہے، رب العالمین نے بڑی آسانیاں فرمائی، موبائل نکالے فوراً، جہاں کہیں ماں ہے فون کر لے، جہاں والد ہے فون کر لے، کوئی ان کے قریب بیٹھا ہے تو فون کر کے کہہ دے کہ ذرا ماں سے بات کرا دو، اماں جان کل آ کے آپ کے قدم کی بوسی کر لیتا ہوں، اب وقت کم ہے، آپ معاف کر دے، کیونکہ اللہ کی مغفرت کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ لکھنے والا لکھ رہا ہے، کیا فرمایا؟ فیہا یکتب کل ہالک فی ہذہ السنہ ویکتب فی کل مولود فی ہذہ السنہ۔ اب یہ برات کی شب سے آئندہ برات تک لکھا جانے والا ہے کون کون مرنے والا ہے، کون کون پیدا ہونے والا ہے، کون نیک بخت ہونے والا ہے، نیک ہونے والا ہے، کون بدبخت ہونے والا ہے، کس کی زندگی میں ہلاکت آنے والی ہے، کس کی زندگی میں رزق آنے والا ہے، کس کی اولاد کو کیا ہونے والا ہے، کس کو کیا دیا جانے والا ہے، وہ آج کی شب میں لکھے جانے والا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو فون کر کے کہہ لے ماں معاف کر دے، کل آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، آپ کی خدمت میں آؤں گا، آج اللہ سے مانگنا ہے، جب تک تیرے پاس سے معافی کا پروانہ نہ ملے میرا مولا معاف کرنے والا نہیں۔ والد سے کہہ دے اور معافی مانگ لے، کہیں بھی ہے تو جا کے معافی مانگ لے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ ستائے تھے، وقت ہے ان کی قبر پہ جا کے ٹھہر جائیے، ان کی قبر پہ جا کے رک جائیے، وہاں ٹھہر کر جو قرآن یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے پڑھ لے، قل هو اللہ احد یاد ہے پڑھ لے، انا اعطینا یاد ہے پڑھ لے، کچھ چند درود شریف کو پڑھ لے، وہاں ٹھہر کے 2 آنسو بہا کے دعا کر لے، پروردگار میری ماں کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور پھر ماں سے کہے ماں مجھے معاف کر دے، میں غلطی کیا تھا، زندگی میں تجھے تکلیف پہنچایا تھا، آج اس بات کا احساس ہوا ہے، میں تیری مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، تو میری مغفرت کی دعا کر۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو امید ہے کہ پروردگار معاف کر دے گا، ورنہ اللہ کی بارگاہ سے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم اس میں نوجوان بچے بھی شامل ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ جو بچے ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں وہ اپنی بیوی یا گھر والوں کے سن کے اولڈ ایج ہوم میں اپنے والدین کو داخل کر رہے ہیں۔ یعنی جب اپنے گھر سے ماں کو نکالا یا باپ کو نکالا، سمجھ لیجئے اس وقت آپ کی رحمت کا اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ کے خاندان سے بند ہو گیا، آپ کے گھر سے بند ہو گیا، آپ کے پاس سے بند ہو گیا۔ آپ کروڑ پتی ہوں گے، چند لمحوں میں، چند دنوں میں وہ آپ کے کروڑوں کا مال ایسے ختم ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ مال دلانے والی ذات، برکت دلانے والی ذات، دنیا میں آرام دلانے والی ذات، یہ سب کچھ اگر ہے تو وہ ماں ہے اور باپ۔ ماں اور باپ کو راضی کر لے، کوشش کر لے، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، تاکہ آج کی شب مغفرت۔ کیوں کہ اللہ نے آج بڑی بات ہے، آپ خود غور کر لے، خاندان میں تھوڑی دیر نظر پھیلائے کہ ہمارے خاندانوں میں دور دور تک کل کوئی تھے آج نہیں ہیں، محلے میں کل تھے آج نہیں ہے، کسی کا صبح میں انتقال ہو گیا، ظہر میں جنازہ پڑھا گیا، کسی کا عصر میں پڑھا گیا، کسی کا مغرب میں پڑھا گیا،
اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ فروز ہے، اور اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ معافی مانگ لے۔ وقت ہے ہمارے پاس، آئندہ پھر شب برات ملے گی یا نہیں ملے گی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، معافی ہوگی یا نہیں ہوگی کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھیے دنیا کی زندگی یہ صرف 2 روزہ زندگی ہے، دیکھے دیکھے تو ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ دوسرا جو شخص ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جو رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر لیا، قطع تعلق کر لیا، کوئی وجہ سے اختلافات ہوئی، لڑ لیے، بات چیت بند ہو گئی، ملاقات نہیں ہو رہی ہے، سلام علیک بند ہو گئی، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، بس تو اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی ہم مغفرت نہیں کریں گے۔ آپ ان سے ربط پیدا کر لیں، قطع تعلق نہ کریں، صلہ رحمی، ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، ان کو بھی فون کر لیں، میسیج کریں، بات کر لیں، معاف کر دے۔ کوئی آپ کو ستایا تب بھی معاف کر دے، آپ کسی کو ستائے تو معافی چاہ لے، ان سے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کیوں کہ آج کی شب پروردگار نے کہا ہے کہ معافی چاہ لو، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو بندہ میری وجہ سے بات کر رہا ہے، دیکھو کل تک 1 مہینے سے بات نہیں کر رہا تھا، 1 سال سے نہیں کر رہا تھا، لیکن جب میرا پیغام سنائی دیا تو فوراً بات کرنے چلا گیا، فرشتوں کو بتا کے کہے گا دیکھو میری بات میرا بندہ سن رہا ہے، چلو اس کی اعلان، مغفرت کا اعلان ہو جائے گا۔ تو رشتہ داروں سے اگر تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو صاف کر لے، ورنہ پھر آج کی مقدس شب میں بھی وقت گزر جائے گا لیکن معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ حضور پاک نے فرمایا۔ تیسرا وہ شخص، چوتھا وہ شخص جس کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہو، دشمنی ہو، آپ بات کر رہے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے، خالی بات کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر یہ ہے ہاں انہوں فلاں وقت ہماری بے عزتی کرے تھے، ہم بھی کرے بغیر نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ایسا ہمارے بچوں کو کیا تھا ہم بھی کریں گے، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بات، میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی، یہ جو دل ہے نا، یہ دل بڑی دولت ہے۔ یہ دل اللہ نے کیوں دیا ہے پتہ ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر رب العالمین رہتے ہیں۔ یہ دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے کردار کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا۔ آپ مسجد کو آ رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ رہا ہوں تو مجھے خیال آ رہا کہ میں سب کے سامنے بیٹھوں تو یہ چہرہ دیکھے گا، تو میں چہرے کو صابن سے دھو کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں، آنکھوں میں سرما لگا رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، کہیں میل آ گیا تو چھپا کے نکال رہا ہوں، کیونکہ میرے چہرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا بندو تیرے دل کو میں دیکھنے والا ہوں، اور ہمارا دل میلا ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں کے خیالات ہے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے دشمنیاں ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے تعلقات توڑنے کی پلاننگ ہے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی فکریں ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی فکریں ہیں۔ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو حسد کی آگ ہے، کسی کے پیچھے جادو ٹونا کروانے کا معاملہ ہے۔ وہ دل جس کو اللہ فرماتا ہے ان اللہ ينظر الى قلوبکم، لوگوں تمہارا دل وہ ہے جس کو میں دیکھتا ہوں۔ اگر تم بیوی کو دکھانا چاہتے ہو تو چہرہ صاف کرتے ہو، لیکن ہمارا مولا جو دل دیکھنا چاہتے ہیں وہ دل کی صفائی کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو دل کو صاف کر لے، رب ہمارا دیکھ رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کائنات کی سب سے عظیم ذات جس کی ایک نظر رحمت کے لیے انبیاء رویا کرتے تھے، دن دن تڑپتے تھے، رات رات روتے تھے، پروردگار ہم کو دیکھ لے، ہماری سن لے، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ وہ رب فرماتا ہے بندو اگر تمہارا دل صاف ہو تو میں تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے دل پہ اللہ کی نگاہ پڑنے والی ہے۔ تو بہرحال اگر کسی سے دل میں کینہ ہے، دشمنی ہے، تو وہ دل صاف ہے، اور جس دل میں کینہ ہے، جس دل میں کسی سے دشمنی ہے، وہ دل میں رب العالمین کی محبت کبھی نہیں آتی، اللہ کی محبت کا نور کبھی نہیں آتا، وہ دل صاف نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا دل کو صاف کر لے، جب تک کہ یہ دل کی صفائی نہیں ہوگی اللہ ایسی مقدس شب میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا ہے، جیسے شراب کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے، تو فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی جب تک کہ معافی نہ چاہ لے۔
عزیزان گرامی، یہ بات پتہ نہیں یہاں کا کیا ماحول ہے ٹانڈور کا، میں پہلی مرتبہ یہاں آپ سے مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تیزی کے ساتھ ہماری امت کے نوجوانوں میں بھی شراب کی عادت پھیل رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو دعا کرے، کوشش کرے، آج کی شب مغفرت کی شب ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر شراب کا کوئی عادی ہے یا ہماری جان پہچان میں کوئی ہے تو ان سے کوشش کروا کر توبہ کروا لے۔ کوئی یہاں بیٹھنے والوں میں اللہ نہ کرے کوئی ہے تو معافی مانگ لے، ورنہ ایسی مقدس شب میں بھی معافی نہیں ہوگی، اور اس کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کر دے، تب جا کے اللہ معاف کرے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ شب برات کی فضائل میں سے، شب برات کی اہمیتوں میں سے ایک حدیث پاک آپ نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو تشریف لے گئے۔ دوسرا فرمایا کہ ایسی مقدس شب میں بھی اللہ پاک ایسے لوگوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا، ایسے لوگوں کو جو یہ ان کی فہرست میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ایسی کوئی ایک چیز میں بھی ہے تو اپنے آپ کو اس کے اندر سے ہٹا لے، دور کر لے اور ظاہر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اب رہی بات شب برات میں، یہ مقدس شب میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے آگے بڑھوں۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، توفیق دی ہے، جو رات کے آخری پہر میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور حدیث پاک ہے کہ ہر روز آخری پہر رب العالمین کی نظر پہلے آسمان پہ ہو جاتی ہے اور بندے ٹھہر کے پکارتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ لیکن آج کی شب کا یہ معاملہ ہے، روز آواز ادھر سے جا رہی ہے مالک معاف کر دے، آج آواز ادھر سے آ رہی ہے بندے آ جا میں معاف کر دوں گا۔ آج پکار ادھر سے آ رہی ہے، آج آواز ادھر سے آ رہی ہے، روز ادھر سے پکارا جا رہا ہے، آج ادھر سے ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت والی، بڑی فضیلت والا معاملہ ہے۔ تو ہم پوری ارادے کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ آج کی شب میں جاگنے کی اور عبادت کی اور توبہ کی کہ ہم میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کے ذریعے سے رب العالمین آج ہماری فائل کو ریجیکٹ کر دے۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ کہیں سے ہماری فائل ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ آج آخری دن ہے، پتہ نہیں۔ تو ہم کوشش کر کر ان تمام چیزوں سے نکل جائے تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور آج کی شب ہماری مغفرت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، مغفرت کے متعلق، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے متعلق، اللہ سے توبہ کرنے کے متعلق چند آیات، کیونکہ آج کی شب بیان سے زیادہ عبادت کی شب ہے، بیان سے زیادہ رونے کی شب ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، صرف کوشش اس بات کی کر رہا ہوں کہ جو دل ہم لے کر یہاں آئے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، وہ مزید نرم ہو جائے، وہ مزید زمین جو کئی دن تک بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے اس پہ آپ ہل چلائیں گے، بیج ڈالیں گے تو اس کے اوپر اناج نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے اس پہ کھاد نہ ڈالے، پانی نہ ڈالے، اس کو جو ہے جب تک زرخیز نہ کرے۔ تو یہ ہمارے دل کی بھی جو زمین ہے نا اس کو زرخیز کرنا پڑے گا، اور وہ کس سے ہوگی؟ وہ ہماری غلطیوں پہ نادم ہونے سے ہوگی۔ وہ کس سے ہوگی؟ اللہ کی محبت میں آنکھ سے آنسو بہانے پہ ہوگی۔ وہ کس سے ہوگی؟ اللہ کے خوف سے آنسو بہانے پہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ جیسے کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ اکبر، کہ ایک ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے، بیٹے کہاں جا رہا ہے؟ تیری ماں بیٹھی ہوئی ہے تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تیری ماں، باپ پکار رہا ہے، بیٹے باپ ادھر ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو جیسے ایک ماں کا پیار ہوتا ہے، ایک باپ کا پیار ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کو اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیزیں ہیں تجھ کو تیرے رب سے پھیر دی ہے، ہٹا دی ہے، دور کر دی ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے، دنیا میں پیسہ کمانے میں، اپنے گھر بنانے میں، اپنے بیوی بچوں کو خواہشات کو پورے کرنے میں، ان کو راضی کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں، ادھر بیوی کی مرضی ہے، ادھر اللہ کی مرضی، تو بیوی کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کر دیا،
اولاد کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کر دیا، دوست احباب کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کر دیا، خود اپنی نفس کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ جب اللہ پکار رہا کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم کی طرف سے وہ کون سی چیزیں تمہیں ہٹائی رکھی ہوئی ہے، چھپائی رکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کل ان تینوں میں سے، ان تمام چیزوں میں سے جب ہم انتقال کر جائیں گے تو نہ بیوی ساتھ ہے، نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہے، نہ ہمارے کروڑوں کی آپ جو ہے مال و دولت ساتھ ہے۔ وہاں ہوں گی تو اللہ کی رحمت ہوں گی، وہاں ہوں گے تو رب العالمین۔ تو اللہ پکار رہا ہے ہم کو اور بڑی محبت سے پکار رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت بڑے پیار سے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا لغافلون۔ بڑی عجیب انداز میں اللہ نے بندے کو پکارا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات نہیں چاہتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے۔ میں اس کی تفسیر آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ، کسی کا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، کسی کا بھتیجا باہر گیا ہوا ہے، کسی کا بھانجا باہر گیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی باہر گیا ہوا۔ اب بچہ باہر گیا، پھول پہنا کر لوگ آئے، گلے ملے، ماں بھی پھول پہنائی، حصار باندھ کر دعائیں مانگ کر اللہ کے حوالے کر دی کہ بچہ کچھ کمانے کے لیے چلا گیا۔ اب بچہ یہاں سے نکلا اور چلا گیا، اب وہاں پہنچ گیا جہاں جانا تھا، ماں نے کہا بیٹے جا کر فون کر دو، اطلاع دے دینا۔ وہاں سے اترا، کچھ مصروفیت میں لگ گیا، فون نہیں کیا، 2 دن گئی، 5 دن گئے، 4 دن گئے، 10 دن گئے، وقت گزرتا گیا، ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی کہ آج بچہ فون کرے گا، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی، بچے کا کال نہیں آیا۔ ہوتے ہوتے ایک وقت گزر گیا، اچانک کال آیا تو ماں اٹھاتی پوچھی بیٹے کیا بات ہے، تو مجھے بھول گیا؟ وہاں جاتے ہی سعودیہ میں، امریکہ میں، وہاں کے اچھے گھر میں ماں کو اس کو بھلا دیا، نوکری کے پیسے ڈالرز اور ریال ہاتھ میں آنے لگے، ماں کو بھول گیا، اچھی کار مل گئی، ماں کو بھول گیا، بہترین دولت مل گئی، ماں کو بھول گیا۔ ادھر ماں کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں اور یہ سوال کر رہی ہے، ماں بیٹے میں نے تجھ سے کہا تھا ایک کال کر لیا کر، روز ایک آواز سنا دیا کر، تو نے مجھے بھول گیا۔ اسی انداز میں اللہ نے قرآن میں اس آیت میں فرما رہا ہے لا یرجون لقاءنا، اے میرے بندو کیا تم میری ملاقات کی امید چھوڑ دیے ہو، مجھ سے ملنا بھول گئے ہو؟ میں نے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارے دل کے اندر اپنی محبت کی بیج ڈال کے بھیجایا تھا، اپنے تعلق کو رکھ کے بھیجایا تھا، صرف دنیا میں اس لیے بھیجایا کہ جاؤ چند دن رہو، یہاں پر جنت میں گھر بنانا ہے تو نماز پڑھ کے یہاں جنت کا محل بنا لو، یہاں عبادتیں کر کے یہاں محل بنا لو، یہاں ریاضتیں کر کے یہاں محل بنا لو۔ تم کو یہاں محل بنانے کے لیے میں نے بھیجایا تھا، لیکن تم وہاں جانے کے بعد مجھے بھول گئے۔ فرمایا لا یرجون لقاءنا، کیا میری ملاقات بھول گئے؟ کیا فرمایا ورضوا بالحیات الدنیا، بندو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ اللہ واطمئنوا بها، میری نماز تم کو اطمینان نہیں دے رہی ہے، میرا سجدہ اطمینان نہیں دے رہا ہے، دنیا کی زندگی تم کو اطمینان دے رہی ہے، دنیا کا مزہ تم کو مل رہا ہے، دنیا میں آرام تم کو مل رہا ہے، دنیا میں رہے تو تم کو سکون مل رہا ہے، لیکن میری یاد میں تم کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ندا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ بندہ ایک لمحہ جب پکارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے آپ سن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر حدیث میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی شخص اپنا شہر چھوڑ کے کسی شہر کو جا رہا ہے، اونٹ پہ اس کا سامان ہے، سوار ہے، پورا شہر چھوڑ رہا ہے، تو بستر بھی ساتھ لے لیا، کپڑے بھی ساتھ لے لیا، سب کچھ اپنے اونٹ پہ باندھ لیا، اب سب کچھ لے لیا کہ اب یہ گھر کو واپس آنا نہیں ہے، شہر کو آنا نہیں ہے، اب دوسرے شہر کو جا رہا ہے۔ جاتے جاتے راستے میں تھکا ماندہ لیٹا، کچھ دیر آرام کے لیے اٹھ کے دیکھا تو اس کا اونٹ چلا گیا، جس پہ پیسے بھی تھے، گھر کا سامان بھی تھا، پورا گھر تھا، سب کچھ چلا گیا۔ اب فوراً ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ڈھونڈتے گیا، جو ٹفن بھی اسی پہ تھا، کچھ خرید کے کھانا چاہتا تو وہ پیسے بھی اسی پہ تھے، ڈھونڈ رہا ہے، بھاگا، ادھر گیا ادھر گیا، جاتے جاتے کیا ہوا، تھک گیا، اب چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، کیونکہ پیٹ میں غذا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وہ سامان بھی اس کے اوپر،
دولت بھی اس کے اوپر، سب کچھ اس اونٹ پہ سوار ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے. آخر تھک گیا، اب چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ گیا. بیٹھ کے کبھی ادھر دیکھتا کہ کہیں سے اونٹ یا کوئی دھول نظر آ رہی ہے تو دیکھوں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. وقت گزر گیا، بیٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی تو لیٹ گیا. بیٹھنے کی طاقت اب نہیں رہی کیونکہ پیٹ میں غذا نہیں، کئی دن گزر گئے، لیٹ گیا. اب لیٹے لیٹے دیکھ رہا ہے، ادھر پلٹ کے دیکھتا، ادھر پلٹ کے دیکھتا، اور وقت گزرا کہ وہ منڈی پلٹانے کی طاقت بھی ختم ہو گئی کیونکہ غذا نہیں ہے، سب کچھ سامان چلا گیا. اب منڈی بھی پلٹا نہیں سکتا تو کانوں سے آہٹ سن رہا ہے، کہیں ادھر سے کوئی سواری کی آواز آ جائے، کبھی کوئی اونٹ کی آواز آ جائے، کبھی کوئی سنے آ جائے تو شاید میرا پانی، میرا کھانا، میری جینے کی جو ضروریات ہے، اب جب جینا ختم ہو رہا ہے تو واپس آ جائے. وہ سن رہا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. آنکھوں سے ٹمٹماتے لیٹا ہوا ہے، آنکھ کھلتے پھر غنودگی طاری ہوتی، کچھ دیر کے لیے کھلتے پھر غنودگی، کیونکہ بھوک پیاس، جسم کی طاقت ختم ہو گئی. اب کچھ باقی نہیں رہا، زندگی کی پوری امیدیں ختم ہو گئی، نہ کھانا، نہ پانی، نہ سامان. آخری سانسیں گن رہا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر ایک مرتبہ ہوش آتا تو دیکھتا، پھر آنکھ بند ہو جاتے. اب یہ کیفیت میں تھا جب آنکھ بند ہے، کھلنے کو نہیں ہے، اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے ٹھہرا ہوا. جب اس کے سامنے اونٹ آئے گا تو اس کی کیا کیفیت رہے گی؟ خوشی کے مارے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، بغیر کھائے بغیر پیے اس کے جسم میں دم آ جائے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو جیسے اس شخص کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے کے آنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے. فرمایا اتنا اللہ اپنے بندے کی آمد پر، توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ چاہتے ہیں، اور ہر لمحہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ہو کر رہے. یہ دنیا کی جتنی مال دولت، جو چیزیں جس میں ہم لگ کر اللہ کو بھولے ہیں، فرمایا یہ اللہ تمہارے لیے ضرورت زندگی بنایا ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی آخرت ہے، مقصد زندگی اللہ کی رضا ہے، مقصد زندگی ہمارے قبر کی تیاری، مقصد زندگی آخرت ہے، مقصد زندگی جنت کو بنانا ہے. یہ اصل ہے. یہ جو یہاں کی چیزیں ہیں یہ ضرورت ہے زندگی، اور ضرورت کو اگر ہم مقصد بنا لیں تو پھر دنیا میں ہم ایسے ہی ملوث ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہاں ایک بات اور عرض کرتے چلو. پروردگار عالم کی محبت، دیکھیے یہ شعبان ہے، برات، چند دن گزرے، معراج گزری، اللہ نے برات عطا فرمائی. ابھی برات میں سے ہم اللہ کی عبادتیں کر کے توبہ کر کے کیا تھا پلٹے ہی رہیں گے. انشاءاللہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو پھر رحمتیں، مغفرتیں، دوزخ سے آزادی، تو یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. تو یہ جو ہے اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے معاملے. تو اب کنیکشن جوڑنے کے لیے ہم کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ کنیکشن جوڑنے والے کو کیا کیا ملنے والا ہے، کنیکشن جوڑنے سے کیا کیا ہونے والا ہے. عزیزان گرامی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ، آج دنیاوی ماحول ایسا بن چکا ہے کہ نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ محلے کا کوئی لیڈر ہے تو اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ رہوں، کوئی کارپوریٹر ہے تو اس کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو اپنے آپ کو بڑی کالر چڑھا لیا، تھوڑا کڑک کرتا پہن لیا، چلتے پھرتے لگ گیا کیونکہ بھائی میں ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، پیسے والوں کے ساتھ. یہ ہماری اپنی سوچ بنتی ہے. عزیزان گرامی، ایک بات عرض کر دوں کہ ہماری اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ہے جو انسان سے بے لوث محبت کرتا ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. آپ کو جو بھی اپنی محفل میں بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی آپ سے غرض ہے، تبھی آپ کو آنے دے رہا ہے. جس دن وہ غرض ختم ہوگی اس دن آپ کا جانا آنا بند ہو جائے گا، جس دن آپ سے کام رک جائے گا وہ بند ہو جائے گا. لیکن رب العالمین کی وہ ذات ہے، آپ سے اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اس کو سجدہ نہ کروں، ہزاروں کو وہ اللہ توفیق دے گا. ایمان لا کر سجدہ کرنے والے موجود ہیں. میرے سجدے کی، آپ کے سجدے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میری عبادت کی، آپ کی عبادت کی رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود مولا چاہتا ہے بندہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو عطا کر دوں. تو یہاں فرمایا کہ دیکھو بندو، تمہارا میرا معاملہ یہ ہے کہ تم جب ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چند لوگ جیسا کہ ابھی ذکر کیا بیٹھے ہیں کارپوریٹر کے ساتھ یا ایم ایل اے کے ساتھ یا محلے کے کوئی لیڈر کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اتفاق سے آپ نہیں گئے، کوئی شخص آ کے آپ کو بلا دے بھائی کہاں ہے ایم ایل اے صاحب، آپ کو یاد کر رہے تھے،
کیا کیفیت ہوتی؟ بھولے نہیں سماتے آپ. ارے آپ کیوں MLA مجھے یاد سنیں, MLA صاحب کو یاد کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لئن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. اے بندے تو تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے جب مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں بھی تنہائی میں تجھے یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابھی موسیٰ امام صاحب آیت پڑھے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ عبادت کا ہے. اللہ فرماتا بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد. ارے کیا حقیقت ہے کارپوریٹر کی, MLA کی, MP کی, منسٹر کی, PM کی, دنیا کی کوئی بادشاہت کی کسی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم زمین پہ 7ویں زمین پہ نیچے ہے, اللہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش اعلیٰ پہ اللہ جلوہ افروز ہے. فرماتا بندے تو دل میں بیٹھ کر زبان سے بھی ذکر مت کر. فرمایا لئن ذکرنی فی نفسی, نفسی کا مطلب اندر, منہ سے بھی اللہ بولنے کی ضرورت نہیں, دل سے بول دے اللہ. تو فرمایا میں میرے اندر سے اپنے آپ سے تجھے یاد کرتا, تیرا نام لے کے یاد کرتا. پھر فرمایا لئن ذکرنی فی وذکرتہ فی نفسی ولئن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ. اور اگر تو 4 میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی 4 کے سامنے یاد کروں گا, لیکن وہ جس کے سامنے میں یاد کروں گا وہ تم سے بہتر رہیں گے. ہم زمین والوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرمائے. عزیزان گرامی آپ اندازہ فرمائیے, ہم اپنے مقام کو بھول گئے, اپنے مرتبے کو بھول گئے. ہم دنیا کی اور قوموں کی طرح نہیں ہیں. ہمارا مقام وہ ہے, آج آپ مسجد سیدنا علی میں بیٹھے ہیں, لیکن جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو 7ویں آسمان پہ عرش معلیٰ پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کا نام لیا جا رہا ہے, آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. جیسے ہم رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں, ہمارا مولا ہمیں یاد کر رہا ہے. میری کیا حقیقت ہے کہ میرا مولا میرا نام لے, آپ کی کیا حقیقت ہے کہ آپ کا مولا آپ کا نام لے. لیکن وہ مولا کی شان ہے. فرما دیا بندے تو تنہائی میں مجھے یاد کر, میں تنہائی میں تجھے یاد کروں گا. تو لوگوں کے سامنے یاد کر, میں اچھے لوگوں کے سامنے تجھے یاد کروں گا. عزیزان گرامی یہ رب العالمین کا معاملہ, ہم کو کنیکشن جوڑنے کی ضرورت ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے کان, ہمارے آنکھ, ہماری زبان, ہماری ناک, ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہر الگ الگ قسم کے ٹیسٹ سے واقف ہے. زبان کو کھانے کا مزہ ہے, کان کو گانے سننے, گالیاں سننے, کسی کی غیبت سننے, کسی کی برائی سننے کا مزہ ہے. آنکھ سے گندگی دیکھنے, نامحرم کو دیکھنے, کوئی خراب چیزیں دیکھنے کا ہم نے مزہ سکھا دیا ہے. ہر چیز کو, دل کو آوارہ چھوڑ دیا. کسی کی بھی ناجائز محبت میں مبتلا, کوئی لڑکی لڑکے کی محبت میں, لڑکا لڑکی کی محبت میں, اس کو آوارہ چھوڑ دیا ہے. جبکہ اللہ نے یہ دل دیا تھا اللہ کی محبت کے لیے, یہ نگاہیں دیا اللہ کے دیدار کو قیامت کے لیے, یہ کان دیا اللہ کا کلام سننے کے لیے. ہم نے جسم کے ہر پارٹ کو لذت سے آشنا کروایا, لیکن جو اصل لذت ہے عبادت کی لذت, ذکر کی لذت, اللہ کے پکار کی لذت, وہ ہم نے اپنے جسم کو سکھایا ہی نہیں ہے, بتایا ہی نہیں ہے. اور اگر بتا دے وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ ہم کو پتا چلے کہ میرے ذکر سے کیا ہونے والا ہے, میرے سجدے سے کیا ہونے والا ہے, کیا مقام ملنے والا ہے. آپ دیکھیے جب سجدہ کر رہے ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, نماز کو ٹھہر گئے. عزیزان گرامی جیسے اب پھر مثال دوں آپ کو, آپ کسی کو MLA کو فون کریں, آپ کا فون ریسیو نہیں ہوا, یا کوئی فون کرا ایک بیل میں ریسیو ہو گیا, دیکھ رہے ہیں ایک بیل میں میرا فون ریسیو ہو گیا, ہم فخر محسوس کرتے ہیں. دیکھو آپ, چلو نہیں ریسیو ہو رہا, فون رکھ کے بیچے نے, کیا بات ہے ریسیو نہیں ہوا, انہیں دیکھ رہا کیا سمجھ رہا, انہیں دیکھ رہا کیا سمجھ رہا, ود ان نو ٹائم کال آ گیا, کال آیا MLA صاحب کا کال آ گیا. یہ آج کی پریکٹیکل لائف ہے یا نہیں ہے؟ آپ نماز میں ٹھہر گئے, اللہ اکبر, فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتا ہے آسمان سے حمیدنی ربی حمیدنی عبدی, اے میرا بندہ دیکھو میری حمد بیان کرا ہے. آپ کا ابھی الحمدللہ پہنچا نہیں, اللہ کا وہاں سے جواب آ گیا, دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا. الرحمن الرحیم, آپ کہے پروردگار آپ رحمان و رحیم ہے, تو فوراً وہاں سے اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے, دیکھو میرا بندہ مجھے رحمان مان رہا ہے, مجھے رحیم مان رہا ہے. یعنی ایسا کنیکشن ہے, ایسا کنیکشن ہے. اب وہ کنیکشن کسی کو نظر آ رہا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے, کسی کو سنائی دے رہا ہے, کسی کو نہیں سنائی دے رہا ہے. کس کو سنائی دے گا؟
اس کو سنائی دے گا جو سننا چاہے گا، اس کو نظر آئے گا جو دیکھنا چاہے گا۔ ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، بہت کچھ سننا چاہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، ہم کبھی اللہ کی طرف سے آنے والی آواز نہ سننا چاہتے ہیں، نہ اس کی طرف سے اترنے والی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے عقلوں پہ، ہماری فکروں پہ، ہمارے خیالات و تصورات پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ ایک ایک لفظ نماز میں ٹھہر کے جب کہتے ہیں، اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، بادشاہ ہے وہ قیامت کے دن کا، تو اللہ کی بادشاہت کا میں اعلان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو بیان کر رہا ہے، میری بادشاہت کو بیان کر رہا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ارے ہم کہاں وہ کہاں، ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا نصف لی و نصف لک، دیکھ شروع کے ابتدائی 3 آیتوں میں تو نے میری تعریف کی ہے، اب یہاں سے مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں، اللہ عطا کر دیتا۔ اہدنا الصراط، جو مانگے عطا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک باضابطہ طور پہ کنیکٹیوٹی ہے۔ یہ رات دوبارہ جو کنیکٹیوٹی ہماری ٹوٹ رہی ہے، جو ہماری کنیکشنز کٹ رہے ہیں، کسی کے کٹ گئے، کسی کے کٹنے والے ہیں، کسی کے کٹنے کے قریب ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ ریکنیکٹ کرنے کی رات ہے۔ ہمارے جسموں میں، ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں ایک ڈیوائس ہے دل، وہ ایسی ڈیوائس ہے جیسے آپ کے موبائل میں وائی فائی کنیکٹیوٹی کا ایک آپشن ہے، ویسے یہ دل میں خدا سے کنیکٹیوٹی کا ایک آپشن اللہ نے رکھا ہے۔ اس دل کو سدھار لے، اس دل میں محبت کی کیفیت لا لے تو وہ کنیکٹیوٹی جڑ جائے گی۔ عزیزان گرامی، ایک اور حدیث پاک آپ کو عرض کرتے چلوں، کیا بڑی بات ہے۔ ہم دنیا میں بڑے بے چین ہیں نام کمانے کے لیے، ہماری عزت ہو جائے۔ آج دنیا میں یہی ہے، انسان نشے میں ہے، کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو عزت کا نشہ، کسی کو پوسٹ اور ڈیزگنیشن کا نشہ، کسی کو مال جمع کرنے کا نشہ، کسی کو حسن و جمال عورتوں کا نشہ، کسی کو شراب کا نشہ، کوئی نشے میں ہے، کوئی نشے میں ہے، خالی کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ سب نشے بیکار نشے ہیں جو سب فانی ہے، ختم ہونے والے ہیں۔ ایک نشہ محبت خدا کا نشہ، ایک نشہ رب العالمین سے تعلق کا نشہ، ایک نشہ آخرت کا نشہ۔ یہ اگر کوئی چھڑا لیا، اس میں اگر کوئی لگ گیا تو ساری کائنات اس کے قدموں میں ہے۔ اب آپ حدیث پاک سن لے، ایسی پیاری حدیث، آپ کی روح وجد میں آئے گی، آپ کے دل وجد میں آئیں گے، آپ کی تڑپنے لگے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، دیکھیے یہ معاملے محبت کے ہیں کہ کائنات بنی محبت پر، اور اللہ بندے کی محبت چاہتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ بندے کو اللہ چاہتا کہ بندہ مجھے چاہے، بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ اور نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو رب العالمین کیا کرتے ہیں، حضرت جبرائیل کو بلاتے۔ بڑی اہم بات آپ غور سے سن رہے، حدیث ہے، حضرت جبرائیل کو بلاتے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل سنو، وہ فلاں بندہ ہے نا، نام لے کے کہتے دیکھو وہ بندہ اس مقام پر، ٹانڈور میں، فلاں جگہ پہ، فلاں محلے میں یہ رہتا ہے، یہ جو بندہ ہے اس نام کا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صرف یہاں بات رکی نہیں، فرمایا جبرائیل سن لو، اب تمہارے لیے لازم ہے، میرا حکم ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جبرائیل میں تو محبت کرتا ہوں، میرے حکم پہ تم بھی اس سے محبت کرنے لگے ہو نا؟ بولے ہاں یا رب آپ کا حکم ہے تو میں بھی چاہنے لگا ہوں۔ تو آؤ، جب تم چاہنے لگے ہو تو آسمان کے سارے فرشتوں میں اعلان کر دو، ان کو حکم دے دو کہ خدا وہ بندے کو چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اسے چاہنے لگ جانا۔ اعلان ہو گیا، پھر بلائے جبرائیل ادھر آؤ، کیونکہ جب محبت کسی سے ہو جاتی نا، فون پہ بات ہوئی، محبت بڑھ گئی، ملاقات کا جی چاہتا ہے، ملنے کو جی چاہتا ہے، تاریخ دی جاتی ہے کہیں ملاقات، یہ محبت کا سلسلہ ہے۔ تو محبت اللہ کو جب ہوئی تو اپنی محبت کا اعلان جبرائیل سے کرے،
जिब्राइल को हुक्म दिया तू भी चाह ले, फिर फरमाया फरिश्तों को हुक्म दो, फिर बुला के कहा फरिश्तों में ऐलान कर दिया। बोले या रब कर दिया। बोले काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, अब तुम ज़मीन पे नाजिल हो जाओ, सारे ज़मीन में जितने मखलूक़ात है उन सब में ऐलान कर दो, सबसे कह दो कि देखो अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्राइल उससे मोहब्बत करता है, सारे मलाइका उससे मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़मीन की सारी मखलूक तुम भी उससे मोहब्बत करना। और फिर इंसानों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता। आज हम दुनिया के अंदर अपने मकाम के लिए तड़प रहे हैं, रब की बारगाह को छोड़कर, जहां से मकाम बनना है, जहां से मोहब्बत का मतलब मकाम। आप देखिए कई ऐसे वाक़यात आप सुने होंगे। एक अल्लाह वालों का वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। रास्ते से कुछ अल्लाह वाले गुजर रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, जाते जाते अचानक ऐसे घने डरावनी जंगली जानवरों के जंगल के में रात का वक्त आ गया। वहाँ के महल्ले के करीब के लोग बोले देखो साहब आप रात में यहाँ ना ठहरो, यहाँ जंगली जानवर है जो बहुत ख़तरनाक है, आपको खा लेंगे, खा जाएंगे, आपको जानी नुकसान पहुँचाएंगे, आप यहाँ से निकल जाओ या इस जंगल से पहले रुक जाओ, यहाँ आप नहीं ठहर सकते। वो अल्लाह वाले थे, वो अपनी मोहब्बत का इजहार अल्लाह से कर चुके थे, परवरदिगार की मोहब्बत का अंदाज़ उन्हें पता हो चुका था। वो जो जिब्राइल के पास ऐलान हुआ था, ज़मीन में ऐलान हुआ था, उसका अंदाज़ा भी उनको हो गया था। वो लोग वहाँ पर ठहर गए और उसके बाद उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, आवाज़ लगाई, ए जंगल के जानवर हमारी बात सुनो कि हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अचानक रात हो गई तो आज रात हम यहाँ ठहरना चाहते हैं, आज रात हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। ये ऐलान करना था। लिखने वालों ने लिखा, आंख वालों ने जो देखा कि शेर अपने बच्चों को लिया, चीता अपने बच्चों को लिया, हरनी अपने बच्चों को ली, बंदर अपने बच्चों को लिया, तमाम खूनखार जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल को चले गए, खाली कर दिए। बोले तुम अल्लाह के मेहमान है, आज रात नहीं, जब तक रहना है रह लो, आज तुमको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, हम तुमको जानते हैं, तुम्हारी पहचान हमको खुदा की तरफ से आई है, जिब्राइल ने पहचान करवाई है, फरिश्तों ने पहचान करवाई है, तुम्हारी पहचान लीडरों से नहीं हुई, दुनिया वालों से नहीं हुई, मालो दौलत से नहीं हुई है, तुम्हारी पहचान खुदा के ताल्लुक की बुनियाद पे हुई है। खुदा से तुम्हारा ताल्लुक है, वो खुदा हमारे दिलों में तुम्हारे मकाम को डाला है, तुम्हारी आवाज हम सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, तुम्हारे लिए रहने का मकाम भी फराहम करते हैं और जंगल तुम्हारे लिए छोड़ के निकल जाते हैं। और ये हक है, ये रब्बुल आलमीन के फैसले हैं, ये परवरदिगार की तरफ से अपने चहीते बंदों के लिए ऐलान है। और अजीज़ान गिरामी, ये दरवाजे आज बंद नहीं हुए हैं, ये ज़हन में रख ले। शैतान हमको चक्कर देता है, अरे भाई वो सहाबा का मामला था, वो ताबईन का मामला था, वो ताबईन का मामला था, वो औलिया का मामला। यकीनन सहाबा का मकाम क़ियामत तक कोई नहीं ला सकते, लेकिन परवरदिगार ने आपके साथ इन इनामात की बारिश को बंद नहीं किया है, दरवाजों को बंद नहीं किया है। आज भी कोई खड़ा हो जाए। एक नौजवान लड़की का एक वाकया आपको सुनाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त वाकया है। एक नौजवान शख्स है, रास्ते से गुजर रहा है, जाते जाते सफ़र पे काफ़ी दूर निकल गया, उसके साथ जो पानी था ख़त्म हुआ। अचानक पानी की ज़रूरत पेश आई, लोगों से पूछा पानी कहाँ, कहने लगे यहाँ से चंद मील दूर जाओ तो एक कुआं नज़र आएगा, वहाँ जाओ पानी मिल जाएगा। वो सफ़र करते करते कुएं तक पहुँचा, प्यास की शिद्दत से उसकी जो है रूह बाहर आने को है, हलक सूख रहा है। जैसे कुएं पर पहुँचा, क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की वहाँ ठहरी हुई है, एक नौजवान लड़की वहाँ ठहरी हुई है, कुएं से पानी निकाल के ज़मीन पे फेंक रही है, कुएं से पानी निकालती है, ज़मीन पे फेंकती है। ये नौजवान पुकार रहा है, ए मेरी बहन एक क़तरा पानी पिला दे, मेरी जान कनी को है, मेरी रूह निकलने को है, ज़बान सूखी हुई है। वो आवाज़ नहीं सुनती, अपने काम में लगी हुई है, पानी फेंक रही है, पानी फेंक रही है, पानी। काफ़ी वक्त हो गया, इसकी जान निकल रही है। बहुत देर गुजर जाने के बाद उसने पानी निकाल के इसको दिया, ये पानी पी लो। वो पानी पिया, जान में जान आई। पूछा, अल्लाह की बंदी, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि तेरे सामने एक इंसान मर रहा था, उसकी रूह निकलने को है, हलक सूख रहा है,
پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی دینے کے بجائے تو زمین پہ پانی پھینک رہی ہے، پانی کو ضائع کر رہی ہے. تو وہ بندی پلٹا کے کہنے لگی اے اللہ کے بندے سن، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پانی پھینک رہی ہوں، میں پانی پھینک نہیں رہی تھی، فلاں شہر میں آگ لگی تھی، میں اس کو یہاں سے بجھا رہی تھی، میں اس کو یہاں سے بجھا رہی تھی. پروردگار عالم آج بھی وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جب بندہ لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببت فكنت بصره الذي يبصر به فسمعه الذي يسمع به فيده التي يبطش به فرجله التي يمشي به او كما قال الله تعالى. فرمایا بندہ جب میری عبادت کرتا ہے، فرائض ادا کر لیتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، اس کے بعد نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھ لیا، کبھی پیر جمعرات کے روزے رکھ لیا، کبھی ایام 20 13 14 15 کے روزے رکھ لیا. جب نفل پڑھنے لگتا ہے، 2 دن تہجد پڑھا، 4 دن پڑھا، 1 مہینہ پڑھا، جیسے جیسے فرض تو اپنی جگہ ہے، فرائض کے بعد نفل پڑھنا شروع کیا تو چند دن کے بعد نفل پڑھتے پڑھتے مجھے اس سے محبت ہونے لگتی ہے. کون فرما رہا؟ اللہ فرما رہا. آپ کو کوئی چاہلی لیڈر بار بار آپ کو بلاتا ساتھ رکھنے کے لیے، کچھ دے دیتا ہے، کچھ عطا کر دیتا ہے. پروردگار فرمایا جب بندہ فرض پڑھ کے اب نفل پڑھنے لگا، حتی احببت، یہاں تک کہ میں محبت کرنے لگتا ہوں، اور اس محبت کے صلے میں کیا کرتا ہے؟ میں اللہ فرماتا فکنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ آنکھ بنتا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بندی یہاں ہے، دوسرے شہر کی آگ نظر آ رہی ہے. ہم کو صرف دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کو سب نظر آتا. اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے چاہنے والے کو اپنی نظر عطا کر دیتا ہے. بندے اب کوئی ایم ایل اے کے قریب ہے تو وہ سارے فائلز کو دبا کے نکال رہا ہے، منسٹر کے قریب ہے بہت سارے کام کروا رہا ہے. آپ کو پتا ہے نہیں بھائی انہوں ایم ایل اے کے آدمی ہیں، ایم پی صاحب کے قریب رہتے، انہوں کے پاس گئے تو کام بن جاتا. اللہ فرماتا یہ تو میرا ہے. جب میرا ہے اور پھر اس کو میرے سے محبت تو ہے ہی، اسی لیے سجدے کر رہا تھا. اب معاملہ الگ ہو گیا، اس کو محبت تھی، سجدہ کر رہا تھا، اب مجھے محبت ہو گئی تو میں میرا دیکھنے کا سلیقہ اس کو عطا کر دیا، میرے کان اس کو عطا کر دیا، میری قدرت والا ہاتھ اس کو عطا کر دیا کہ یہاں کی زمین پہ تم پانی ڈال دو، آگ وہاں بجھنے والی ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی رات یہ مانگنے کی رات ہے. ہم بڑے پریشان ہیں، دنیا کے حالات، دنیا کے مسائل ہم کو نروس کر رہے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہیں. بھئی مارا جا رہا ہے، مساجد کے معاملے ایسے ہو رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر مسلط. یہ سب کچھ بیکار ہے. عزیزان گرامی آپ لکھ لیں، حدیث پاک آپ سن لیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن. ہتھیار، یہ سب ہتھیار ہے نا لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ کا کیا ہتھیار ہے؟ دعا ہے. تم اللہ سے مانگو، پروردگار سے پوچھو، اللہ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ مقام پہ دینے والا ہے. تو آج کی شب بڑی عظیم شب ہے. آج جو مانگے پروردگار عطا کرنے والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے بندہ میرے قریب ہو جائے. اور عزیزان گرامی جب اب اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا تو اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے کہ جانور بھی آپ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، آپ کو انسان فرشتے پہچاننے لگ جاتے ہیں، جنات پہچاننے لگ جاتے ہیں. جب یہ سب کوئی آپ کو پہچاننے لگتے ہیں تو پھر دنیا والوں کی کیا حقیقت ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے. حدیث پاک سن لے، یہاں بے شمار نوجوان بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی بڑی پیاری حدیث ہے، دل چاہتا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ پہ قربان ہو جائے. حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ. حضور کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے نبی کو، اور نبی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ہے. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ کا حبیب بننا یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ کے حبیب ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ درجہ کسی کو نہیں ملا.
حضرت آدم صفی اللہ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت نوح نجی اللہ تھے، الگ الگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، ہر ایک کو الگ الگ اللہ نے درجہ دیا ہے، لیکن حبیب صرف حضور کو بنایا۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، حبیب اپنا دوست صرف حضور کو بنایا، فرمایا انا حبیب اللہ۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہے اللہ کا حبیب، فرمایا وہ کون ہے؟ تو فرمایا والشاب التائب حبیب اللہ۔ لوگوں سن لو، وہ نوجوان جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے وہ بھی حبیب اللہ ہے۔ فرمایا حضور حبیب اللہ ہے، حضور حبیب کے دوست، اللہ کے دوست ہے، اور فرمایا جو نوجوان نوجوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ فرمایا ادھر حضور حبیب اللہ ہے اور ادھر نوجوان توبہ کرنے والا حبیب اللہ ہے۔ اتنا بڑا درجہ، جو توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اپنے گناہوں پہ ہمیشہ ہمیشہ چھوڑنے کی معافی مانگ کر اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو وہ درجہ عطا کر رہا ہے جو اپنے حبیب کے لیے فرمایا، وہ لقب اپنے حبیب کے لیے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ اللہ کے نبی حبیب اللہ ہے، والشاب التائب حبیب اللہ، اور نوجوان اللہ کا حبیب ہے۔ فرمایا عزیزان گرامی، یہ صرف اعلان کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ کیا کرتا ہے۔ ایک کفل کر کے ایک بنی اسرائیل کا بڑا گناہگار شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، بڑا گناہگار، بہت بڑے بڑے غلطیاں اس نے کی، بڑے بڑے گناہ اس نے کیا، اتنے گناہ کرتا، لوگوں اس کو یہ گناہوں کی وجہ سے اس کو مارتے ڈراتے، تو کہتا آئندہ نہیں کروں گا، پھر کرتا، آئندہ نہیں کروں گا، پھر کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سارے محلے والے مل کر اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ اور اس وقت کے شہر ایسے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہر شہر کے کونوں پہ دروازے ہوتے تھے، شہر کے باہر اس کو ڈال دیے، دروازہ بند کر دیے، وہ شہر کے باہر پڑ گیا، اور یہ لوگ اپنے اندر مصروف ہے۔ اب وہاں پڑا ہوا رہا، کھانا پینا نہیں ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے پاس دولت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب وہاں رہتے رہتے بیمار ہو گیا۔ اب یہ کیفیت ہو گئی کہ اس کی موت قریب آ گئی، تڑپ گیا، کوئی ساتھ میں ہے نہیں، وہاں پڑے پڑے اپنے رب کو پکارا، پروردگار ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا، دنیا کا ہر شخص مجھے دھتکار دیا، پورے شہر والے مجھے باہر کر دیا، اور اب جہاں پڑا ہوا ہوں تو گھڑ کے پاس پڑا ہوا ہوں، کچرے کے پاس پڑا ہوا ہوں، اس حالت میں اگر میری موت آ جائے، پتہ نہیں میری لاش کو کتے کھا لیں گے، بھیڑیے کھا لیں گے، چیل کوے کھا لیں گے، کیا حال ہو جائے گا۔ یقیناً زندگی گناہوں میں گزار دیا مالک، لیکن آج میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میرے خطاؤں کو درگزر کر دینا۔ توبہ کرتے 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 اس کے منہ سے الفاظ نکلتے نکلتے آخر میں اس کی موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے اور فرمایا کہ اے موسیٰ، شہر کے باہر جاؤ، ایک میرا بندہ پڑا ہوا ہے، میرا محبوب بندہ پڑا ہوا ہے، اس کو لا کر غسل دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھو، پورے شہر میں اعلان کر دو اگر کوئی اپنی مغفرت چاہتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریے مولا کی محبت کا کیا عالم، ایک ساری زندگی گناہوں میں گزار کر اپنے رب کو پکار لیا، تو پروردگار عالم جن کو لوگ دھتکار کے باہر کر دیے تھے، شہر سے باہر پھینک دیے، اور اس کو کوئی داخلہ دلواتے نہیں ہیں، ایسے کو آواز پروردگار عالم اپنے نبی پہ وحی کر کے فرمایا جاؤ اس کو نہلاؤ، اور وہ میرا محبوب بندہ ہے، اسے نہلاؤ دھلاؤ اور سارے شہر والوں میں اعلان کر دو جنہیں اپنی مغفرت چاہیے۔ کل تک سب کا دھتکارا ہوا تھا، کل تک سب کو اس کو باہر نکال چکے تھے، بے عزتی کر لیے تھے گناہوں کی وجہ سے، اب توبہ کر لیا تو وہی پروردگار، ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جب اللہ سے محبت ہوتی تو جبرائیل کو اللہ بھیجا کے آسمانوں میں اعلان کر دیتے،
لوگوں میں اعلان کر دیتے. یہاں پر بھی وہی کام ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اعلان کروا رہے ہیں کہ جاؤ اگر تم اپنی مغفرت چاہتے تو اس کی مغفرت کرو. اور پھر اس کے بعد لوگ آئے دیکھ کے بولے یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے باہر نکالا تھا, یہ تو گناہگار ہے. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہاں تم سمجھتے ہیں گناہگار ہے, گناہگار تھا, اب اس نے توبہ کر لی ہے. اب تمہاری مغفرت اس کی نماز جنازہ پہ ڈیپینڈ ہے. تم اپنی مغفرت چاہتے تو اس سے معافی, اس کے پاس نماز پڑھ لو تمہاری مغفرت ہو. بہرحال عزیزان گرامی یہ ہمارے اللہ ہے, یہ ہمارا رب ہے جو آج ہم میں سے ہر ایک کو وہ صرف یہ کفر کے لیے نہیں تھا کہ ایسا ہے. میں آپ کو بتلا دوں ایک واقعہ. حضرت ایک حبیب عجمی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. بزرگ ہونے سے پہلے ان کو سود کا کاروبار تھا, سود کا کاروبار کرتے تھے. سود پہ پیسہ لینا دینا. آج بھی ہمارے میں آج بے شمار لوگ نعوذ باللہ مسلمان ہوتے ہوئے سود کے کاروبار کر رہے ہیں. اس سے بچے, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ ناراض ہوں گے, بڑا سخت عذاب ہے. قیامت کے دن حضور پاک جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو دیکھے کہ وہاں پر خون کے ندی تھے, خون کے تالاب تھے, اس کے اندر کچھ لوگ غوطے مار رہے ہیں اور خون میں پورے نہلائے جا رہے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں, لوگوں سے پیسہ کھاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا اللہ حفاظت فرمائے, کوئی سود کا کرتے ہیں اللہ سے توبہ کرے معافی مانگے. تو فرمایا وہ حبیب عجمی سود کا کاروبار کرتے تھے, راستے سے گزر رہے ہیں. میں یہ کیا اس کی واقعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ غور فرمائیے. وہ راستے سے گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے کہا ہٹو, حبیب عجمی آ رہا ہے, سود خور آ رہا ہے, وہ کہیں چلتے چلتے اس کے پیروں کی دھول ہمارے اوپر نہ آ جائے, ہم پہ نہ آ جائے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے, بازو ہٹ جاؤ. یہ جملہ جب حبیب عجمی کے کان پہ پڑا تو سیدھا اس کے دل پہ جا کے لگا, بے چین ہو گیا, تڑپ گیا, پریشان ہو گیا. جاتے جاتے فوراً پلٹا, یہ کیا ہو گیا؟ آج بچہ بچہ مجھے سود خور کہہ رہا ہے, بچہ بچہ میرے چلنے کی دھول سے بچنا چاہتا ہے. اتنے میرے گناہ بڑھ گئے کہ بچے میرے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اس کا دل تڑپا, فوراً پلٹا. اس زمانے کے جو ولی تھے, غالباً فضیل بن عیاض تھے یا کوئی اللہ کے ولی تھے, ان کے پاس پہنچا. جا کے کہنے لگا کہ بزرگ اللہ کے ولی, میں توبہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں, میں تمہارے پاس معافی چاہنے آیا ہوں, کوئی سبیل ہے, کوئی راستہ ہے تو بتلا دو. فوراً وہ بزرگ نے کہا یقیناً اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہر وہ بندے کے لیے جو معافی چاہنا چاہتا ہے, جو توبہ کرنا چاہتا ہے. آ جاؤ, آج آ جاؤ. تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو اپنے ہاتھ پہ توبہ کروائی, معافی چاہنے لگایا اور توبہ کر کر انہوں اللہ کے ہاتھ جو ہے بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس کے بعد پلٹ کے واپس جا رہے ہیں. اب واپس جا رہے ہیں, اسی گلی سے جا رہے ہیں عزیزان گرامی, واپس جا رہے ہیں. جیسے آگے بڑھے انہی بچوں میں سے ایک بچہ ٹھہر کے پکار رہا ہے, ہٹ جاؤ, حبیب عجمی آ رہا ہے, کہیں ہمارے پیروں کی دھول اس پہ نہ چلے جائے, کیونکہ وہ پاک ہو کے آ رہا ہے, وہ توبہ کر کے آ رہا ہے, وہ رب العالمین کا محبوب بن کے آ رہا ہے. جب جا رہا تھا تو اس کی دھول ہمارے پہ نہ آئے, ہٹ رہے تھے. آ رہا ہے تو ہماری دھول اس پہ نہ جائے, کیونکہ وہ اللہ والا بن گیا ہے. بتاؤ وہ کمرے میں ہونے والی توبہ تھی, اس بچے کو کس نے بتایا؟ کون نے کہا کہ یہ میرا محبوب ہو گیا ہے؟ بچوں تم اس کا ادب کرنا, تمہاری دھول ان کے اوپر نہ جانا. کس نے بتایا؟ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. ابھی ایک لمحہ پہلے سود خور تھا تو تم سے بے عزتی کرائی گئی, اب توبہ کر کے میرا ہو گیا, تمہارے دل اس کی محبت میں ہم نے کھول دیا. آج ساری کائنات میں اللہ کی رحمت پکار رہی ہے. بندو, وہ بچہ جو حبیب عجمی کی بے عزتی کیا تھا, آج ساری کائنات کا ایک ایک مذہب والا امت محمدیہ کی بے عزتی کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے نوجوانوں کی بے عزتی کرنے تیار ہے, ہماری بیٹیوں کی بے عزتی کرنے تیار ہے, ہماری نسلوں کی بے عزتی کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں کہ ہم نے رب سے رشتہ توڑا ہے, خدا سے تعلق توڑا ہے, رب العالمین کو چھوڑا ہے. پروردگار پکار رہا ہے, بندے دنیا کو چھوڑ دے تو ان کو منانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ تم کو بھگاتے رہیں گے. میرے پاس آ جاؤ, میں تم کو بھگاؤں گا نہیں, تم سجدے میں توبہ کر لو, کائنات تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. اور یہ اعلان ہم سب کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے.
جو جو پروردگار کو پکارے گا اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رب العالمین بلا رہا ہے بندو آ جاؤ. عزیزان گرامی، یہ برات کی شب ہو کہ یہ مقدس راتیں ہو، اللہ ہم کو پکار رہا. یہ اسی لیے عطا کی گئی ہے. آج ہمارے لیے بڑی اہم ترین شب ہے. آپ یہ یقین کے ساتھ، اللہ کو منانے کے لیے ٹائم نہیں لگتا. ہمارے دوستوں میں کوئی ناراض ہو جائے بہت وقت لگتا ہے. شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانے بیوی کو بہت ٹائم لگتا ہے. بیوی ناراض ہو جائے تو منانے بہت ٹائم لگتا ہے. کوئی ناراض ہو جائے تو منانے ٹائم لگتا ہے. پروردگار کو منانے کوئی وقت نہیں لگتا. 2 آنسو اگر آپ کی آنکھ سے نکل جائے، 2 لفظ آپ کے زبان سے نکل جائے، مالک بڑا گنہگار ہوں، بڑی غلطیاں کر لیا ہے، آج پکا ارادہ کیا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مالک مجھے معاف کر دینا. 2 آنسو نکل گئے. پروردگار فرماتا بندے زمین بھر گناہ لے کے تو آ جا، ایک بار یا اللہ کہہ کے پکار، آسمان بھر رحمتیں لے کے اے بندے کہہ کے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. شوہر معاف کرے گا بیوی کو تو 4 دن کے بعد تانا دے گا تو اس نے ایسا کیا تھا. دوست معاف کرے گا تو تانا دے گا. باپ معاف کرے گا تو تانا دے گا تو بار بار ایسا کرتا ہے. لیکن پروردگار فرماتا بندے تو جب گناہ کر کے معافی مانگا تو تیرا نام اعمال ایسا کر دیا جیسا کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، پاک کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ کی رحمت منتظر ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہے. اے بندو آ جاؤ، ہر لمحہ میری طرف سے تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں. تم کہاں ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنے کریم رب کی طرف سے کس نے تمہیں پھیر لیا ہے، کس نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے؟ ماں کہتی بیٹے کون کیا سکھا رہے ہیں، تم ماں کو چھوڑ رہا ہے، کس کے کہنے میں آ رہا ہے، ماں کی طرف نہیں آ رہا ہے. خدا کہتا بندے کون تجھے اپنا کر رہا ہے کہ مجھ کو چھوڑ رہا ہے، مجھے بھول رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ پروردگار کی طرف سے بڑی احسانات ہے، بڑی معاملے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، اللہ تو کرم کرنا چاہتے ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم کس کو راستہ بتلائے، کوئی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو تیار ہو جاؤ، ہم راستہ بتلائیں گے. تم آنا چاہو ہم تمہیں راستہ بتلائیں گے. تو یہ اعلان فرمایا. عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے زمین پر سبزہ اگنے کے لیے، اناج اگنے کے لیے زمین کو پانی ڈال کر زمین کو زرخیز کرنا پڑتا ہے، تو پانی جب گرتا ہے تو اس زمین پہ گھاس اگتی ہے. تو فرمایا اگر کسی انسان کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلا ہوا پانی، آنسو جسم کے جس حصے کو لگ جائے گا، فرمایا پروردگار اس حصے کو دوزخ میں نہیں جلائے گا. اللہ فرمایا حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری اس روئے زمین پہ ڈال دی جائے. آپ سب کو معلوم ہے، اکثر کو پتہ ہے کہ جتنی زمین ہے پوری دنیا کی، پورا ورلڈ، ایک حصہ ہے، 3 حصہ پانی ہے. 3 حصہ پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے. اتنی بڑی، اس سے 3 ٹائمز زیادہ پانی ہے. فرمایا دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری اس زمین پہ گر جائے تو وہ 3 حصہ پانی سوکھ جائے. قیامت تک کوئی درخت نہ اٹھے، سمندروں کے سمندر اس سے سوکھ جائے گے ایک چنگاری سے دوزخ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا کرم کیا، اتنی بڑی شفقت فرمائی کہ فرمایا کہ دوزخ کی ایک چنگاری اتنے سمندروں کو سکھا سکتی ہے. لیکن اے بندے جب تیرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ تو گناہ کیا تو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تیرے آنکھ سے نکلنے والے آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. سمندروں میں دم نہیں ہے،
کہ دوزخ کی آگ کو بجھا سکے، بلکہ دوزخ کی آگ میں وہ دم ہے، وہ طاقت ہے کہ ایک چنگاری سمندروں کو بجھا سکتی ہے، لیکن پروردگار نے ہمارے آنکھ کے آنسو میں فرمایا کہ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، یعنی کوئی بہتر، یعنی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلنے والا، خوف کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والا جو پانی ہے اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے فرمایا، اس سے زیادہ پاورفل کوئی پانی نہیں ہے فرمایا، اس سے زیادہ طاقتور کوئی پانی نہیں۔ دیکھنے میں 2 قطرے ہیں، بس وقت ہم آنسوؤں سے روتے ہیں، ان آنسوؤں سے بے تابانہ انداز میں تڑپتے ہوئے پڑوسی کو دیکھ کے رحم نہیں آتا، دوست کو دیکھ کے رحم نہیں آتا، ماں باپ کو دیکھ کے رحم نہیں آتا، لیکن ہمارے 2 آنسو پروردگار کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہے، فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو اللہ اس سے بجھوا دیتا ہے فرمایا۔ عزیزان گرامی، 2 باتیں عرض کر میں اختتام کی طرف آ جاتا ہوں، تاکہ ہم کو یاسین شریف کی تلاوت ہے، پھر دعا ہے، پھر ہر ایک کو اپنی پرسنل عبادتیں کرنا ہے آج کی شب میں۔ عزیزان گرامی، یہ جو اوقات، یہ جو ایام، یہ جو دن ہے، اللہ جو ہماری زندگیوں میں بار بار معراج کی شکل میں لایا، اب برات کی شکل میں آئی، پھر ماہ رمضان کی شکل میں، پھر شعبان کے جو بچے ہوئے دن ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس کو عبادتوں میں گزارے۔ یہ دن جو اللہ، یہ ایام، یہ کہیں نہ کہیں جیسا کہ فضیلت، کبھی کسی دن کو دن پہ فضیلت، رات کو فضیلت، اس لیے دیا کہ یہ ایک سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا سیزن، پروردگار کے قریب آنے کا سیزن۔ تو اس کے اندر انسان گناہوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا جاننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، عبادتوں میں اضافہ۔ جب ہم وہ چیز کریں گے، ادھر گناہوں کی کمی، ادھر نیکیوں میں اضافہ، خالی توبہ کر لیا، نیکیوں میں اضافہ نہیں کیا تو پھر زندگی رائٹ راستے پہ نہیں آتی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اپنی ادھر توبہ کیا، ادھر نیک اعمال کو شروع کر دے، ادھر توبہ کیا، ادھر نیک کام سٹارٹ کر دے، تو وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دل سیاہ تھے، دل جو مردہ تھے، جو غلطیوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے پردہ پڑا تھا، وہ نیکیوں کی وجہ سے ہٹنے لگ جائے گا اور وہ چیز صاف ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا بہترین قول آج کی مناسبت سے لکھ کر لایا ہوں، آپ کو سناتے آگے بڑھوں۔ علامہ اقبال اپنے ایک چاہنے والے کو خط میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تجھے قرآن پاک کا ترجمہ نہ بھی آتا ہے تب بھی تلاوت کر، یہ قرآن کی تلاوت بڑی عظیم چیز ہے۔ فرمایا کہ جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ لوہے کا زنگ آپ ریگمال سے، سائن پیپر سے گھس کے نکالنا پڑتا ہے، کبھی اس سے بھی نہیں نکلا تو جلا کے کچھ اور اس کے اوپر سختی کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل پہ جو زنگ لگتا ہے وہ زنگ قرآن کی تلاوت سے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو بڑی عظیم بات کہی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اللہ کے ہو جائے، جو چاہتے ہیں رسول اللہ کے ہو جائے، جو چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ دیکھو، آپ نے فرماتے ہیں کہ تم کو اگر قرآن پاک کا ترجمہ نہ بھی آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، تب بھی تم کیا کرو؟ قرآن پاک کو پڑھو۔ دیکھیے میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ہم پانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت جنت کا پانی اللہ پلائے گا، تھوڑا اور صبر کر لیں، بات ختم ہو رہی ہے۔ ہم بہت میں حدیث کہاں کی سنا رہا ہوں، کس مقام پہ ہوں، اور آپ لوگ پانی کی طرف توجہ جا رہی ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے نفس میں الجھا دے، رب کی بات ہو رہی ہے اور وہ مزہ، وہ کیفیت، وہ لذت لگ جائے تو یہ تو ختم ہو جائے۔ تو بہرحال علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کرو، ترجمہ آتا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے،
اب کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھنا، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. قرآن ہر حال میں پڑھو فائدہ ہے، ترجمے سے پڑھو بہت فائدہ ہے. کسی وجہ سے نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرو، لیکن قرآن پڑھنا نہ چھوڑو. ترجمے سے آتا تو پڑھو، نہیں آتا تب بھی پڑھو. یہاں جو کہنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کی بات سن لیں. یہ بہت عظیم شخصیت تھی. علامہ اقبال کی یہ بات سے پہلے ان کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. علامہ اقبال رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے، رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے. اتنا کیفیت کا عالم تھا کہ آپ روز قرآن پڑھتے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روتے. لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کے قرآن کو روزانہ ایک مرتبہ دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا. اتنا روتے تھے کہ قرآن ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. روز ایک مرتبہ ان کے قرآن کو دھوپ دکھانا پڑتا تھا، سکھانا پڑتا تھا. کون ہے آج قرآن پڑھ کے رونے والا؟ کون ہے آج قرآن کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہی ہے؟ یہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کا تعلق خدا سے ہو جائے، جس کا تعلق رسول اللہ سے ہو جائے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں دیکھو تم قرآن کی تلاوت کرو، اگر تم کو ترجمہ نہ بھی آتا ہے تب بھی تلاوت کرو. اس تلاوت کرنے والے کا قلب رسول اللہ سے جڑ جاتا ہے فرمایا. اس کا دل رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے فرمایا. تو یہ معاملہ قرآن کا. اور یہ ادھر توبہ کریں، ادھر نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. ادھر توبہ کریں، ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دے. ادھر توبہ کرے، ادھر وقت ذکر و اذکار میں لگانا شروع کرے، تاکہ گناہوں میں جو وقت گزرا تھا اس کی وجہ سے ہماری نفس کو جو عادتیں غلط پڑی تھی، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کے الفاظ آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے. آپ کو بچا کر اس پر جو ہے نیکیوں پر زیادتی کی طرف لے جائیں گے. عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. آج دعاؤں کی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے. کیا فرمایا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجار عبد من النار 7 مرات. فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ہم کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ جو کوئی بندہ 7 مرتبہ، دیکھیے آپ کیا نظام ہے. دوزخ اللہ نے بنایا، دوزخ کے عذاب اللہ نے بنایا، گناہگاروں کو اس میں ڈالنے کے بارے میں اعلان اللہ نے فرمایا. پھر ادھر بندوں کو بچنے کے راستے دوزخ تو بنا دی. اب دوزخ انتظار میں ہے. قرآن میں کئی جگہ اعلان ہے کہ دوزخ روزانہ کہتی آؤ حل من مزید، حل من مزید پکار رہی ہے. لیکن آپ یہ حدیث دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے، آپ کو مزہ آئے گا. فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ جب اپنی زبان سے روزانہ کہہ دے، شام میں، صبح میں، کوئی بھی وقت اپنی منہ سے 7 مرتبہ اللہم، اللہ نہیں آتا عربی میں، اردو میں بولے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا دے، اللہ دوزخ سے آگ کی بچا دے، دوزخ سے 7 مرتبہ کسی کی زبان سے جب نکلتا ہے، اللہ دوزخ کو حکم دیتا ہے. دوزخ اللہ کی بارگاہ میں کہتی پروردگار تیرا یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو مجھ سے اس کو دور کر دے. اللہ اکبر، اللہ کیا نظام ہے صاحب. پناہ اپنی جگہ، ڈرا کر بچے کو بلانے کے لیے باپ چھڑی رکھتا ہے، آ جاؤ نہیں تو ماروں گا. مارتا نہیں، مارا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی. دوزخ بنایا ہے صرف اس لیے کہ میرا بندہ دور جا رہا ہے تو بس ڈرا کے بلا رہا ہے، آ جا میرے پاس. پروردگار ہر لمحہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس رہے. تو فرمایا کہ یہ، اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ جنت عطا کر دے، جنت عطا کر دے. دن میں 7 مرتبہ دوزخ سے آزادی مانگا تو دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی مالک یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو میں کہ دعا کرتی ہوں، میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتی ہوں کہ اس کو مجھ سے دور کر دے. اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا. اور ادھر جنت کوئی مانگ رہا ہے، دن میں 7 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ 7 مرتبہ کہہ دے تو جنت دعا کرتی ہے اللہ دیکھو یہ میرا طلبگار ہے، بار بار مجھ کو مانگ رہا ہے تو اسے جنت عطا کر. کیا انتظامات اللہ فرما رہے ہیں. اتنی جال بچھائے ہوئے ہیں. کوئی بندہ وہاں سے نکل رہا تو اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں، کوئی وہاں سے نکل رہا تو اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں، کوئی وہاں سے نکل رہا تو کھینچ کے لا رہے ہیں. تو بڑی رحمت عام ہے اللہ کی، ہر طرف سے پروردگار اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، ہم کو آج کی شب
آج کی رات بڑی عجیب خاص رات ہے، اس کے اندر پوری کوشش کریں کہ اللہ سے مغفرت مانگ لے، اور بڑی عظیم رات ہے۔ کیا فرمایا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات میں فیصلے ہوں گے، اللہ سے مانگیے، آپ جو مانگنا ہے مانگیے۔ آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں، بولیے اللہ سے میں بننا چاہتا ہوں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، وہ لیول لائے، پڑھے لکھے، کوشش کرے وہ مقام پہ پہنچے، اللہ عطا کرے گا۔ اور یہ غلط بات نہیں ہے، میں جب سے آپ سے دینی بات کر رہا تھا، لیکن اللہ نے خود قرآن میں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دنیا کی بادشاہت کیا اللہ نے انبیاء کو نہیں عطا کی؟ کیا صحابہ کو نہیں عطا کی؟ کیا اولیاء کو نہیں عطا کی؟ سب کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے تو بادشاہت کر مگر مجھے نہ بھول، تو دولت کما مگر مجھے نہ بھول۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ کی بادشاہت پہ، اللہ کی عطا پہ، اللہ کی دین پہ ان کو یقین تھا، یقین کامل تھا۔ اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ آپ مانگتے مالک اولاد ہو، آپ مانگتے مولا میرا بزنس ہے، وہاں پر زمین ہے 10 کروڑ کی نکال دے فائدہ ہو جائے، میرا گھر ہے بکا دے، میرے کو یہ دے دے۔ ہم اللہ سے کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کے حسابوں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان بولے لوگوں آؤ اللہ سے کیا مانگنا میں تم کو سکھاتا ہوں، کس سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ تم کو بتاتا ہوں۔ ارے تم 10 کروڑ 2 کروڑ دنیا والوں سے مانگنے کی چیز اللہ سے، دنیا کے پاس سے لینے کی چیز اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ سے لینا ہے اس کی شان سے لو۔ کیا فرمایا حضرت سلیمان؟ فرمایا پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا کر قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت نہ ہو، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر، وہ ملک لا یبلا۔ فرمایا مالک تو بادشاہ ہے، مجھے بھی عطا کر۔ اللہ نے بادشاہت عطا کر دی۔ کیسی بادشاہت؟ اب دیکھو سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، جنات آ کے ان سے لے رہے ہیں، فرشتے ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے پاس آ رہی ہے، سوراخوں میں چونٹیاں ان سے بات کر رہی ہے، مچھر ان کے پاس آ رہے ہیں، یعنی کائنات کی ہر مخلوق کی حکومت، ہر ایک کی حکومت اللہ نے انہیں عطا کر دیا تھا۔ تو اللہ فرماتا بندے تو اپنے حساب کو کیوں دیکھتا ہے؟ میں میری حیثیت کو بڑھایا نہیں، میری کیپیسٹی کو بڑھایا نہیں، لینے کی میری جھولی کو میں بڑھایا نہیں، اب جا کے مانگ رہا ہوں اللہ سے مالک یہ دے دے۔ ارے تجھے معلوم ہی نہیں تجھے اللہ کیا کیا دینے والا ہے، تو جو جو مانگ سکتا ہے۔ میرے پاس مانگنے کی کیپیسٹی نہیں، میرے پاس پلاننگ نہیں، میرے پاس کوئی کام کا ارادہ نہیں، میں دنیا میں جی کے اپنی شخصیت کو اس مقام پہ لاؤں گا کہ مالک پورے تانڈور کو اس مقام پہ لے جاؤں گا، اتنی طاقت مجھے عطا کر، اتنی دولت مجھے عطا کر، علم کی صلاحیت مجھے عطا کر، میرے بچوں کو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے دے تاکہ پورے تانڈور کے اس مقام پہ لے جاؤں، یہاں کے ایک ایک بچے کی خدمت کروں، تیرے بندوں کی خدمت کروں، تیرے حبیب کی امت کی خدمت کروں۔ اللہ عطا کرے گا۔ ہم کو یہی معلوم کہ مالک ایک 100 گز کا گھر دے دے، ایک چھوٹی سی گاڑی دے دے، شادی کے واسطے ایک عورت دے دے، بیٹے کو بہو دے دے، بیٹی کو داماد دے دے۔ ہماری سوچ اتنی، ہماری مانگ اتنی، ہم لوگ یہی دائرے میں، اگر شادی بچی کی اچھی ہو گئی خوش ہو گئے، اچھی بہو مل گئی خوش ہو گئے، گھر کے سامنے چھوٹی کار آ گئی، بہت سے بہت آڈی آ گئی خوش ہو گئے، ایک بنگلہ 200 گز 300 گز کا ڈبل فلور کا مل گیا، ڈوپلیکس بن گیا، خوش ہو گئے، خلاص۔ ارے مومن وہ نہیں ہے، مومن کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ جہاں اور ہے، یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی زمانہ کیا ہے، نئی دنیا نیا زمانہ پیدا کر۔ یہ اللہ کا عشق کا دیار ہے۔ جب انسان اپنا مقام پیدا کرے گا تو یہ دنیا ہماری نہیں ہے صاحب، آگے کی چیز ہے۔ تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج اللہ کے دروازے کھلے ہوئے، آپ اپنی شخصیت کو منوائیے، اپنی پرسنالٹی کو منوائیے، آئندہ آنے والے جنریشن کو، آپ کے ہندوستان کے مستقبل کو، آپ کے اس شہر کے ملک کے مستقبل کو آپ مانگے اللہ سے، اور مانگنے کے ساتھ آپ کا پلان رہے کہ میں یہ بنوں گا، یہ کروں گا، یہ بنواؤں گا، یہ کروں گا، میرے بچے کو یہاں لاؤں گا، یہ کروں گا، میری بچی کو۔ تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے، مغفرت مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، اللہ سے جو ہے عمر مانگنا ہے، ماں باپ کی عمر مانگنا، ساتھ میں یہ مانگنا ہے، جو جو ہمارے پاس پروپوزلز ہے ان کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے، اور جتنا ہم مانگ سکتے ہیں مانگے، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے، انکار کا نہیں کہ نہیں کا ان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگے، خوب مانگے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے قریب ہونے کے چیزوں میں
قرآن پاک کی تلاوت، عبادتیں، دعائیں جہاں جہاں ہے وہیں پر ساتھ ساتھ ایک واقعہ عرض کر کے، حدیث پاک کا ایک جملہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص، دیکھیے میں اس لیے بار بار اتنے واقعات آپ کو سنایا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ آج خاص طور سے دو وجوہات سے ہمارا نوجوان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ڈسکریج ہوتا جا رہا ہے اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک، جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے نا، تو شیطان نا امیدی کی طرف، ڈسکریجمنٹ کی طرف، انفیریٹی کمپلیکس کی طرف، احساس کمتری کی طرف لے جا کر اللہ کی رحمت سے دور لے کے چلے جاتا، اتنی دور لے جاتا، پلٹ کے دیکھے تو بھائی تے دن سے کر رہا ہوں، اب کیا ہوتا، اب میں جا کے نماز پڑھوں گا تو قبول ہوتی کہ نہیں کی، معاف کرتے کہ نہیں کی، یہ سوچ لاتا۔ دوسری طرف پوری دنیا مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے آپ کو ڈھکیل رہی ہے۔ تو ہماری آنے والی نسلیں، پہلے کے لوگ الگ تھے، ان میں دین کا جذبہ تھا، ولولہ تھا، جوش تھا، ان کے اندر ایک کیفیت تھی، ایک ان کے اندر ضعیف آدمی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیا، آج ضعیف شخص بھی ہے اس دور کا، لیکن ان کے اندر دین کا ولولہ۔ آج نوجوان میں وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن ایمان والوں کے پاس ڈسکریج ہونا یا نا امیدی والے یا کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ نا امیدی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ کفر ہے۔ اللہ کے پاس نا امیدی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرمایا 100 مرتبہ توبہ کر پھر آ جا میرے پاس، مگر ہونا بول کے غلطی مت کر، نہیں چاہتے ہوئے غلطی ہو گئی تو پھر آ جا، دروازہ کھلا ہوا۔ تو یہ جو ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے سے 99 قتل ہو گئے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ 99 قتل کیا۔ وہ بزرگ بڑے غصے والے تھے، اتنے قتل کرا، اس میں ان کو غصہ آیا، بولے شرم نہیں آتی؟ 99 قتل کر کے معافی کی امید رکھا، اللہ نہیں معاف کرتا، بولتے ان کی بھی گردن مار دیا، ان کو بھی مار دیا۔ پھر نکل کے دوسرے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضرت 100 قتل کر کے آیا ہوں، اللہ معاف کرے گا؟ بولے ہاں کرتا۔ بولے معاف کرتا؟ بولے برابر کرتا۔ بولے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کر لیں۔ ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لیا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج توبہ کی رات ہے، اب ہم توبہ کرنے بیٹھے ہیں، توبہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو توبہ کر لے۔ توبہ کر لیا، توبہ کر کے اٹھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھ، جہاں رہتا تھا، جس بستی میں تھا، وہاں مت جا، وہاں جائے گا وہ گناہ یاد آئیں گے، وہ حالات یاد آئیں گے، وہ کیفیات یاد آئیں گے، پھر تو غلطی کرے گا۔ ادھر چلے جا سیدھے ہاتھ کی طرف، یہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے محلے میں چلے جا، ان کی بستی میں رہ جا، وہ بستی چھوڑ دے تو تجھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف نکل پڑا۔ اب جا رہا ہے، راستے میں اس کی موت کا فیصلہ ہو گیا، وقت آ گیا، آسمان سے روح نکالنے فرشتے اترے۔ فرشتے دو قسم کے ہیں، ایک اللہ والوں کی روح نکالنے والے، ایک گناہگاروں کی روح نکالنے والے۔ اس بندے کی روح نکالنے دونوں فرشتے آ گئے۔ کیوں؟ اب تک 100 قتل کرا تھا، گناہگار کو نکالنے والے بولتے بھائی یہ تو ہمارا ہے، کیونکہ انہیں گناہ کرتے کرتے پوری، ابھی 1 منٹ ہوا توبہ کر کے۔ اللہ والوں کی روح قبض کرنے والے بھی نیچے اتر گئے، بولے ٹھیک ہے کرا ہوں گا کچھ بھی، توبہ تو کر لیا تھا، ہم نکالیں گے۔ اب دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کیا انتظامات ہے، پروردگار کا کیا نظم ہے، کیا سلیقہ انداز ہے، بندوں سے محبت اور ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا کیا کیا معاملہ ہے۔ اللہ حکم دیا تم جاؤ لے لو، بات ختم ہو گئی نا، تم ہٹ جاؤ ختم ہو گئے، نہیں، ایک باضابطہ ایک جو ہے نا، ایک کیا بولنا چاہیے، پروگرام ارینج کر کے، ایک اس کے اندر ایک ہنگامہ کروا کے، اس کے اندر لڑائی لڑا کے، فیصلہ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو کیا ہے۔ اب دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گناہگار کی روح قبض کرنے والے فرشتے، ادھر نیکوکار کی، دونوں آپس میں بولتے ہم نکالتے تم نکالتے۔ اللہ نے کیا کیا، پھر تیسرے فرشتے کو بھیجایا، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کس بات کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو تو پتا ہے۔ بولے پھر بھی دیکھو ایک حجت قائم کرو۔ فرشتے آئے، آ کے فرشتہ پوچھنے لگا لڑائی کس بات کی ہے؟ بولے اس بات کی ہے کہ اس نے ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ابھی ابھی توبہ کرا تھا، انتقال ہے تو روح نکالنا ہے، تو گناہگاروں کے فرشتے نکالیں گے۔ وہ لوگ بولتے نہیں توبہ کر لیا تو ہم نکالیں گے۔
اللہ کے پاس آ کے فرشتہ کہا پروردگار دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں کا ماجرا یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ان کی بات بھی اپنی جگہ برحق ہے، ان کی بات بھی اپنی جگہ برحق ہے، لہذا ایک کام کرو، تم جا کے زمین کو ناپو، جدھر سے آ رہا تھا وہ زمین بھی میجرمنٹ کرو، جدھر جا رہا تھا وہ زمین بھی میجرمنٹ کرو۔ دونوں کو ماپنے لگایا گیا، ادھر میجرمنٹ ہو رہا، ادھر میجرمنٹ ہو رہا ہے۔ تو جو گنہگاروں کی بستی تھی وہاں سے ناپا گیا تو جہاں پر ہے وہ برابر، ادھر نیکوکاروں کی جو بستی ہے وہاں سے ناپا گیا تو وہ بھی برابر، یہ ایسے مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، بالکل برابر ہے۔ ایک بارش کم ہے وہ زمین جو اللہ والوں کی تھی، ایک بارش کم ہے اور یہ ایک بارش زیادہ ہے، تو فرمایا کون سی زمین کم ہے؟ بولے اللہ والوں کے طرف ایک بارش قریب ہے، تو فرمایا نیکوں کی فرشتہ اس کی روح قبض کر دی جائے۔ اللہ نے اس کی روح قبض کروایا نیک لوگوں کی روحوں کرنے والوں سے۔ تو آج ہم توبہ کریں اپنے وہ ساتھی جن میں بیٹھنے سے گناہ ہوا کرتے ہیں، جن میں بیٹھنے سے نمازیں چھوٹتی ہے، جن میں بیٹھنے سے کوئی آپ کو فلم دکھانے گناہوں میں لے جاتا ہے، ماں باپ سے دور کر رہا ہے، وہ ساتھیوں کو چھوڑ دیں، ان ساتھیوں کو ساتھی بنائیں جس کے ساتھ بیٹھنے سے نماز ہو رہی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آ رہا ہے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے یاد رکھ لیے دوست وہی دوست ہے جو آپ کی قبر کی فکر کرے، آپ کی آخرت کی فکر کرے، آپ کو اللہ سے جڑائے، اللہ سے ملائے، اور جو آپ کو نماز میں چھوٹنے میں مدد کر رہا ہے یا غفلت میں ڈال رہا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا ساتھی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو آج توبہ کر کے اپنے آپ کو پورا بدلنے کی کوشش کرے، ان تمام حالات کو، وہ تمام چیزوں سے۔ تنہائی میں بیٹھ کے موبائل استعمال کرنے سے گناہ ہو رہا تو تنہائی میں موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ گھر میں سسٹم ہے، آپ کام کر رہے ہیں آفس کا، روم بند کر کے کر رہے ہیں، کبھی کبھی گناہ ہو رہا تو آپ آفس کا کام بند کمرے میں نہ کرے، ہال میں بیٹھ کے کرے، تاکہ وہاں پر دوسروں کی نظر بھی پڑتے رہے، آپ غلطیوں سے بچ جائے۔ یاد رکھیے ہزاروں کے سامنے بیٹھ کے نیک بننا بڑا کمال نہیں ہے، تنہائی میں نیک بننا یہ کمال ہے۔ وہی نیک ہے جس کی تنہائیاں پاک ہے، جس کی اکیلا پن پاک ہے، جو تنہائی میں نیک ہے وہ نیک ہے۔ تو آج اللہ سے اپنی تنہائیوں کی پاکی مانگ لے، دلوں کی صفائی مانگ لے، اللہ بہت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کرے، دل کھول کے مانگے، اللہ سے مغفرت مانگے، اور مانگ لیں گے تو آج دنیا کی ہر چیز اللہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، جو مانگیں گے، اور اللہ سے پلان کر کے مانگے۔ اور جو بات میں نے عرض کی کہ اگر والدین سے ہمارے سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے فون پہ معافی چاہے، اور رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹے ہیں تو ان سے معافی چاہے، کچھ وقت نکالیں، اسی میں سے آپ باہر ٹھہر کر کال کر لیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایسی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ جب تک آپ کا ان کا تعلق سدھرے گا نہیں، آج کی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ تو آپ کوشش کر ان تمام چیزوں سے باہر نکل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم یاسین شریف کی تلاوت کر لیں گے، اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، حفاظ کرام انشاءاللہ یاسین پاک کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔